السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیمی نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 14 مدات کے ساتھ محمد ساجد رحیمی حاضر خدمت۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 14 مدات۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بچوں سے گزشتہ روز کا جو مدات کا سبق ہے وہ سنا جائے کہ مد کہتے کسے ہیں، وہ جواب دے سکیں کہ لمبا کرنا یا کھینچنا۔ مد کی جو بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات، یہ تو چونکہ قاعدے کی تختیوں میں بات گزر چکی ہے، ابھی جو مدات ہیں ان میں بچے مد اصلی اور مد فرعی بتا سکیں۔ مد اصلی کون سی ہے وہ بتا سکیں کہ مد حروف کی ذات میں پائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ سبب کی محتاج نہ ہو، یعنی حروف مدہ یا کھڑی حرکات۔ انہیں لمبا کتنا کرنا ہے وہ جواب دے سکیں، صرف ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ الف کی مقدار ان سے پوچھی جائے، وہ دو حرکتوں جتنی ہے ایک الف جتنی، یہ وہ بتا سکیں۔ اور مد فرعی کون سی ہے، کسے کہتے ہیں، یہ جواب دے سکیں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سبب مد آ جائے۔ سبب سے مراد کیا ہے وہ بتا سکیں، حمزہ یا سکون آ جائے۔ تو مد فرعی کی جو مقدار ہے وہ الف سے زائد ہے، اس پہ مد کی نشانی بھی موجود ہوتی ہے۔ مد فرعی کی قسمیں 4 ہیں، 2 گزشتہ سبق میں اسی سبق میں گزشتہ روز پڑھی جا چکی ہیں، اور آج مدات کا جو بقیہ دوسرا حصہ ہے اس میں باقی جو 2 قسمیں ہیں مد فرعی کی، لازم اور مد عارض وقفی، یہ پڑھی جائیں گی۔ تو مد متصل وہ بتا سکیں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، اس کی پہچان ان سے پوچھی جائے، کیسے پتہ چلے گا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، وہ بتا سکیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ عین کے سرے کی شکل میں ہوگا اور مد کی بڑی علامت اس پر موجود ہوگی، یہ مد متصل ہے، مد واجب ہے، مقدار اس کی 3، 4 یا 5 الف۔ اور مد منفصل وہ بتا سکیں اور جوڑ کے ساتھ رواں دونوں طرح سے بچے سنا سکیں، بچوں سے سنا جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو عرض کرتے ہیں شروع سے ہی کہ پڑھی حرکات کی تختی سے ہی استاد بچے کو نہیں پڑھا سکتا ہے، بچے سے سنا جائے، بچے کی رہنمائی کی جائے، تو تشدید کی تختی میں تو نازے کا کام ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو جتنی چیزیں ہیں صرف ایک جو قاعدہ ہے وہ بچے کو سمجھایا جائے، باقی چیزیں تو بچوں سے رواں سنی جائیں، اور جہاں ضرورت محسوس ہو امتحاناً ان سے ہجے بھی سن لیے جائیں، چونکہ ہجے مقصود نہیں ہوتا، مقصد جو ہے وہ رواں پڑھنا ہوتا ہے، اور ہجے جوڑ یہ رواں کی آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مد منفصل کے بارے میں سوالات ہوں کہ مد منفصل کون سی ہے وہ بتا سکیں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے۔ تو کیسے پتہ چلے گا یہ مد منفصل ہے، حمزہ اسی جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو، حمزہ اسی کلمے میں ہو متصل، حمزہ اگلے کلمے میں ہو دوسرے کلمے میں ہو تو منفصل۔ کیسے پتہ چلے گا کہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے، حمزہ الف کی شکل میں ہوگا اور مد کی چھوٹی علامت اس پر موجود ہوگی۔ تو یہ ہم نے یہاں 20 مثالیں لکھی ہیں، تو ان کے علاوہ بھی قرآن پاک سے، چونکہ بہت زیادہ تعداد میں ہر صفحے میں جو ہے نا وہ یہ مد منفصل آ رہی ہیں، متصل کی مقدار کم ہے لیکن منفصل کی مقدار تو بہت زیادہ ہے، تو بچے سنا سکیں۔ چونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تختیوں میں پڑھ چکے ہیں، تو نئی چیز یہاں وہ مد پڑھ رہے ہیں کہ مد آ کیوں رہی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، 2 سبب، 2 جو قسمیں ہیں متصل اور منفصل وہ ہو گئی ہیں، اور آج جو دوسرا سبب ہے مد کا کہ آگے حمزہ اگلے کلمے میں جو ہے وہ لازم کی کہ سبب جو ہے وہ سکون ہے، سکون کیسا ہو اس کے بارے میں آج سبق ہوگا۔ مد لازم یہ یہاں مد فرعی کی تیسری قسم ہے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون لازم ہو، یعنی سکون اصلی ہو، اس کی پہچان بچوں کو یہ سمجھائی جائے کہ وہ سکون وہ جزم کی شکل میں ہوگا یا شد کی شکل میں ہوگا، اور اس پر مد کی بڑی علامت موجود ہوگی، اس کی مقدار بھی 3، 4 یا 5 الف ہے۔ بعض حضرات 3 الف جتنا مد لازم کو بھی کھینچتے ہیں، بعض کے ہاں 4 الف جتنی اس کی مقدار ہے، اور بعض نے طول میں اس کی مقدار 5 الف لکھی ہے، لیکن مد لازم یہ ضروری اور واجب کے درجے میں ہے۔ اور جوڑ کا طریقہ یہاں ہم نے 4 الفاظ کا جوڑ کا طریقہ جو ہے وہ آج پڑھنا ہے، اور باقی رواں پڑھیں گے۔ جوڑ کا جو پہلا طریقہ ہے
وہ پہلے جو دو طریقے ہیں وہ قاری فتح محمد صاحب کے کام سے ہیں، اور دوسرے جو دو طریقے ہیں الفاظ ہیں وہ پہلے دو قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے طریقہ تعلیم سے، اور دوسرے دو قاری فتح محمد صاحب کا جو کراچی کے اکثر مکاتب جو چھاپ رہے ہیں، تو وہ قاری فتح محمد صاحب والا جو کام ہے اس میں دو الفاظ کے ہجے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا جو قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کی طریقہ تعلیم، اس کے صفحہ نمبر 21 پر حضرت نے مشق سکون میں یہ آل آنا کا ہجا لکھا ہے۔ تو حضرت کے جو طریقہ تعلیم ہے اسی سے یہ ہجا میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حمزہ لام کھڑی زبر آل، یہاں ہم نے حمزہ لام کھڑا زبر لکھا ہے، حمزہ لام کھڑا زبر آل لکھا ہے۔ حضرت نے حمزہ لام کھڑی زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نہ، آل آنا۔ اور جو دوسرا الفاظ ہے دابتن، تو اس کا حضرت نے جوڑ کا طریقہ تشدید کی، دوسرا حضرت نے غالن کا جو ہے وہ طریقہ لکھا ہے، اور حضرت نے یہاں مد لازم کی جو مقدار ہے وہ 4 الف لکھی ہے۔ غالن کا حضرت نے جو جوڑ لکھا ہے غاد الف لام زبر غال، لام دو زبر لن، غالن وقفاً غالا ہو جائے گا۔ اور جو دوسرے دو الفاظ ہیں ان کا ہجوں کا طریقہ قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کے جو قاعدہ ہے اس کے صفحہ نمبر 24 پر مدات کی جو سبق ہے اس کے نیچے ان دونوں الفاظ کے ہجے لکھے ہوئے ہیں۔ غالن کا بھی ہجا لکھا ہوا ہے، اور والصافات کا، غالن کا ہجا قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے کام سے پڑھ دی ہے، اور والصافات کا ہجا حضرت نے لکھا ہے واو صاد زبر وصاد، فا کھڑا زبر صاف، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصاف فا تازیتی، وصافاتی وقفاً وصافات۔ اور ایک الفاظ کا یہاں ہم نے بھی دو الفاظ کے ہجے لکھے ہیں، آل آنا کا اور دابتن کا۔ ہم نے یہاں دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا، تا دو زیر تین، دابتن وقفاً دابہ۔ تو یہ ہم نے ہجوں کا یہاں طریقہ لکھا ہے۔ نوٹ میں ہم نے یہاں لکھ دیا کہ ان تینوں قسموں کی مد والے کلمات کے ہجوں میں بعض حضرات مد کا نام بھی لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہجوں میں مد کا نام لینے یا نہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد ابتدائی بچوں کو مد کی پہچان اور مد کرنے کی عادت پختہ کرنا ہے، تو اس عادت کو بنانے کے لیے بعض حضرات مد کا نام لیتے ہیں تاکہ بچے مد جو ہے وہ کرنے کی عادت ان کی پختہ ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے جو ہمارے اکابر ہیں انہوں نے ہجوں کا جو طریقہ لکھا ہے تو اس طریقے کو ہی ہم نے لیا ہے، تو اس طرح سے بچوں کو ہجے کروا جائیں۔ اس پہلے لائن کا آخری الفاظ ہم نے کافتن لکھا ہے، بچہ جوڑ کر سکے، کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کافا، تا دو زبر تن، کافتن وقفاً کافا۔ جوڑ کے ساتھ بھی رواں بھی بچہ پڑھے، جوڑ جہاں جس الفاظ سے سننا چاہیں بچہ پڑھ سکے، الحاقۃ وقفاً الحاقہ، حاجک وقفاً حاجک، تأمرونی وقفاً تأمرونی، تتبعانی وقفاً تتبعان۔ کھڑا زبر کے بعد تشدید، اس وجہ سے یہاں غنہ جو ہے وہ ماد ہو رہی ہے۔ ولا جان وقفاً ولا جان، اتحاجونی وقفاً اتحاجونی، صواف وقفاً صواف،
یحادون وقفاً یحادون، مدہامتان وقفاً مدہامتان، ولا تحاضون وقفاً ولا تحاضون، راد وقفاً راد، خاصۃ وقفاً خاصہ، مضار وقفاً مضار، الطامة وقفاً الطامة، ولا الضالین وقفاً ولا الضالین، آمین وقفاً آمین۔ یہ مد لازم کی کثیر مثالیں ہم نے یہاں لکھ دی ہیں، بچوں سے دونوں طرح سے سنی جا سکتی ہیں۔ آخری جو مد کی یہاں قسم ہم نے لکھی ہے مد عارض وقفی ہے، چونکہ مد عارض وقفی بچے کھڑی حرکات کی مشق، مدہ کی مشق، لین کی مشق، اس کے بعد تشدید کی مشق میں بھی یہ الفاظ جو ہے وہ کثیر تعداد میں گزر چکے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دوبارہ سے اس کو یہاں بچوں کے لیے، بچوں کی آسانی کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے، استاد کی آسانی کے لیے یہ چیز یہاں دوبارہ لائی ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی پڑھنے والا کسی کلمے یا آیت پر خود وقف کرے تو آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش یا گول تا ہو، تو اس سے پہلے والے حروف مدہ، حروف لین یا کھڑی حرکات والے حرف کو 2، 3، 4 یا 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنے کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں حروف کے ساکن اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے مد ہوگی۔ کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین کی مشقوں میں ہم مد عارض وقفی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس میں کسر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک الف بھی مد بھی کر سکتے ہیں اور 4، 5 الف جتنا بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ تو بچوں نے یہاں جوڑ کے طریقہ سب ان کلمات کا پہلے سے پڑھا ہوا ہے، وہ رواں بھی سنا سکتے ہیں، جوڑ بھی ان سے ضرور سنے جا سکتے ہیں۔ سلیمان وقفاً سلیمان، مبسوطتان وقفاً مبسوطتان، امیین وقفاً امیین، قال وقفاً قال، ایاک وقفاً ایاک، رؤوف وقفاً رؤوف، رحیم وقفاً رحیم، قریش وقفاً قریش۔ یہاں حروف لین کے بعد وقف کی وجہ سے ساکن حروف لین کو زیادہ لمبا کر رہے ہیں وقف کی وجہ سے۔ مبین وقفاً مبین، ایان وقفاً ایان، سجین وقفاً سجین، سجیل وقفاً سجیل، للمصلین وقفاً للمصلین، محمد رسول اللہ وقفاً محمد رسول اللہ۔ تو یہاں اس سبق میں بچوں کو مد کی یہ جو چاروں قسمیں ہیں، مد فرعی کی، متصل، منفصل، لازم اور عارض، یہ چاروں قسمیں اچھی طرح استاد سمجھا دیں، قرآن پاک میں ان کی جو ہے وہ اچھی طرح امتحان بھی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے احباب کو ہماری گزارشات جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے، جس کو جو اشکال ہو تو وہ ضرور پرسنل میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔